يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قابل احترام سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے اسلام کے چوتھے رکن صوم، صیام الرمضان، روزے کے متعلق. اسلام کا چوتھا رکن، اسلام کی چوتھی بنیاد روزہ ہے، اور روزہ جس طرح مسلمانوں پر فرض ہے، اسی طرح جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح روزہ بھی فرض ہے. تو میں اس موضوع کو بھی 4 حصوں میں الگ الگ تقسیم کیا ہوں. 4 حصوں کی وضاحت کرتے ہیں آگے بڑھوں گا. ان باتوں کو یاد رکھیں، علم کو آگے پھیلائیں. پہلا حصہ ہے فرضیت الصیام. روزے کی فرضیت کس وقت ہوئی، کب ہوئی اور کیسے ہوئی. تو تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ روزے کی فرضیت 2 ہجری پر ہوئی. مدینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد اس کے دوسرے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے بعد سے ہر رمضان کے مہینے میں آپ روزے رکھنے ہوگا. تو تحویل قبلہ کے بعد شعبان کا مہینہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جو سورۃ البقرہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے لوگوں کو بھی روزے فرض تھے. لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. تو اس حکم کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو روزے رکھنے کا حکم دیا. ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام ہر عبادت، ہر حکم کو بتدریج نازل کرتا ہے. ڈائریکٹ ایک ہی حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ ایک کے بعد ایک آہستہ آہستہ انسان کے ذہنی طور پر بدلاتے ہوئے، اسے عملی طور پر بدلاتے ہوئے بعد میں مکمل حکم نازل کرتا ہے. اسی طرح جس طرح کے شراب کے متعلق ہے کہ پہلے شراب پینے والوں کو نماز سے روکا گیا، اور شراب کو بعد میں اسلام میں منع کر دیا گیا، اس کے بعد حرام کر دیا گیا. یہ ایک کے بعد ایک درجہ بدرجہ اللہ تبارک و تعالیٰ احکام نازل کرتا ہے. تو روزے کے متعلق بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے روزے سے قبل یوم عاشوراء، محرم کے روزے فرض قرار دیا تھا. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں تم پر، تو اس وقت روزے رکھ سکتے تھے، اور جو روزے رکھنا نہیں چاہتے ہیں وہ فدیہ دے سکتے تھے. اور آخرکار اللہ نے حکم دے دیا کہ ہر مسلمان کو روزے رکھنا فرض ہے. فدیہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ضعیف ہیں، ورنہ تو پہلے اچھے لوگوں کے لیے بھی فدیہ تھا، جیسا کہ مطالعے کے ذریعے بات معلوم ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ بدرجہ آخرکار روزوں کو فرض کر دیا. یہ روزے کی فرضیت ہے. اس کے بعد کا ہمارا حصہ ہے کہ فضل الصیام، روزے کی فضیلت، اہمیت کیا ہے. تو روزے کی اہمیت اور فضیلت بہت سے احادیث ہیں جو جیسا کہ ہر رمضان میں ہر مسلمان، اکثر مسلمان جانتے ہیں. تو انہی باتوں کو میں آپ کے سامنے دوہرا دوں گا. جیسا کہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، ہر گناہ سے انسان روزے کے ذریعے بچ سکتا ہے. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے حکم کی آیت میں خود آخر میں کہا کہ لعلکم تتقون، روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ کے اندر تقوی بڑھتا ہے. اور روزے کی فضیلت میں، اہمیت میں اللہ کے رسول نے کہا کہ افطار کے وقت جو روزے دار دعا کرے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. اس کے بعد ایک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں خاص کمرہ ہے جو ایسا شیشے سے بنا ہوا کمرہ ہے کہ جس سے اندر سے باہر کا نظر آتا ہے اور باہر سے اندر کا نظر آتا ہے.
یعنی ظاہر سے باطن اور باطن سے ظاہر نظر آتا ہے۔ خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محل کمرہ تیار کر رکھا ہے جو روزے داروں کے لیے خاص انعام ہے۔ اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں داخل ہونے کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ الریان ہے، جس کے ذریعے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوتے ہیں۔ اس کی اہمیت میں دوسرے احادیث میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے، مگر روزے دار اور روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ خود دے گا۔ اس کا ثواب اس کی نیت اور اس کے عمل پر مبنی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول نے ایک جگہ کہا کہ جو کوئی بندہ نفل روزہ ہو یا فرض روزہ ایک رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ یہ تمام ایسے اہمیت والے احادیث ہیں جو ایک دم صحیح احادیث ہیں، جس میں اختلاف نہیں ہے۔ ان احادیث کو ہر انسان اکثر لوگ جانتے ہیں، تو اس اہمیت کو جانتے ہوئے اس کی تاریخ کو بھی یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ہمارا تیسرا حصہ ہے نوعیت الصیام، کہ روزے دار کی نوعیت اور اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ ہر انسان، ہر مسلمان، چھوٹا چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ روزہ اس کو کہتے ہیں الامساک عن المفطرات، کہ کھانے پینے کی چیزوں سے روکا جائے، علی وجہ مخصوص، ایک خاص نوعیت سے، خاص طریقے پر، وشروط مخصوصہ، اور خاص شرائط پر، من طلوع الفجر الی الغروب، سورج کے طلوع ہونے سے اس کے غروب ہونے تک۔ اس طرح اس کی تعریف بتائی گئی، تو اس کی نوعیت بھی یہی ہے کہ ہر فجر کاذب اور فجر صادق یہاں سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج غروب ہونے تک روزہ رکھا جاتا ہے۔ انسان بھوکا رہتا ہے، اور بھوکا رہنے کے ساتھ ساتھ وہ عبادات کرتا ہے، ہر برے کام سے رکتا ہے۔ یہ تمام ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان جانتا ہے، ہر بچہ جانتا ہے۔ اس میں کئی مسائل ہیں جو مسائل علماء اکرام آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے کئی ویڈیوز بھی ہیں۔ تو اس کی نوعیت یہ ہے، اور افطاری اور سحری دو ہی بہت اچھے رمضان کے موقع ہیں، ایسے وقت ہے جو کہ ہر مسلمان جاگنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اس کی نوعیت اور کیفیت کے بارے میں زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھا حصہ ہمارا اس موضوع کا ہے ترک الصوم، کہ روزہ چھوڑ دینے سے اس کے بارے میں کیا وعید نازل ہے۔ تو من بعد رحمہ اللہ کا فتویٰ آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دوں، جس میں من بعد رحمہ اللہ نے کہا کہ روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ اسلام کے ارکان ہونے کے ناطے اس کی بہت ہی اہمیت اور فضیلت ہے۔ صرف مسلمان اگر ارکان اسلام پر بنیادی چیزوں پر بھی عمل کر لے، اس کے لیے جنت ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اگر انہی چیزوں کو انسان چھوڑ دے تو باقی کی نفل عبادتیں تو ضرور وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اگر انسان جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے یا جان بوجھ کر روزہ توڑ بھی دے، اس سے توبہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ توبہ کے بغیر اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اور اگر روزہ چھوڑنے پر انسان جانتا ہے کہ اس کی قضا ہے، کئی ایسے مسلمان ہیں روزہ نہیں رکھتے، اور کئی ایسے مسلمان ہیں جان بوجھ کر چھوڑنے کے بعد اس کی قضا بھی نہیں کرتے۔ اب جو عمل کرتے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ ضرور اجر ہے۔ اس کے بعد نماز رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ اور دوسروں کا ایک فتویٰ ہے کہ جو بھی حکمران وقت ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، جو حکومت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو ضرور سزا دے، ان کی تربیت کرے اور ان کو پھر لوٹائے۔ تو یہ بنیادی معلومات رہے۔ چوتھا رکن صوم، روزے کے متعلق، کہ اس کی فرضیت اور کیسے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی فضیلت اور اس کے چھوڑنے پر گناہ کیا ہے۔ ان باتوں کو یاد رکھیں اور دور دور تک سمجھانے کی کوشش کریں، اور ہر روزہ یعنی جو فرض روزے ہیں اسے ضرور رکھنے کی کوشش کریں۔ نفل روزے جیسا کہ اللہ کے رسول ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات رہا کرتے تھے، اور مہینے کے 3 دن 12 تاریخ 13 تاریخ 13 14 15 تاریخ کو رہا کرتے تھے۔ تو آپ کسی نہ کسی سنت کو ضرور اپنائیں، ہفتے میں روزہ رکھنے یا مہینے میں 3 روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ جیسب کی طاقت نہیں رکھتے تو فرض روزے ضرور رکھیں۔ اگر ان کو بھی چھوڑ دیا جائے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ توبہ کے علاوہ معاف نہیں ہوتا، یہ جہنم کے مستحق بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔